بھائی رسول نے کہا تھا 50 افراد سے کہ نہ ہٹنا، ان میں سے 2 نے عمل کیا، 48 چلے گئے۔ کتنے فیصد نے عمل کیا؟ 2%، 98% چلے گئے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اگر غدیر میں علی کی مولائیت کا اعلان کیا تھا تو سب نے کیوں نہ مان لیا؟ بھائی 98% کا حشر تو ہم جنگ احد میں دیکھ چکے، سمجھ رہے ہو بات کو؟ 98% کا حشر تو ہم جنگ احد میں دیکھ چکے۔ تو اب مجھے جملہ کہنے دو، رسول نے کہا تھا نہ ہٹنا، رسول نے کہا تھا نہ ہٹنا، مسلمان اپنے قیاس پہ ہٹ گیا تو قیامت تک کے لیے اصول دے دیا کہ جب بھی حکم رسول کے مقابلے میں اپنے قیاس پہ عمل کرو گے جیتی ہوئی جنگ ہار جاؤ گے۔ ہے تو یہ حدیث کے مقابلے پہ قیاس، سن رہے ہو نا؟ اچھا اب مسلمان جیتی ہوئی جنگ ہارنے لگا، بھائی یہاں کے لیے تو زحمت دی تھی۔ اور جب گھمسان کا رن ہوا ہے، جب گھمسان کا رن ہوا ہے تو اس وقت اکیلا ایک تھا جو رسول کے ناقے کے چاروں طرف دوڑ رہا تھا اور رسول کی حفاظت کر رہا تھا۔ اس وقت جلال کے عالم میں رسول نے کہا یا علی، بس جیسا سوال ویسا جواب، یا علی تو بھی کیوں نہ بھاگ گیا؟ کہا یا رسول اللہ میں تو آپ کی پیروی کرتا ہوں، اگر آپ بھاگتے تو میں بھی بھاگتا۔ بڑے نازک مرحلے پہ لے آیا ہوں، یہ واقعہ سمجھ رہے ہو نا؟ سیاسی صورتحال جنگ احد کی کیا ہے؟ سیاسی صورتحال بھائی رکے رہنا۔ اس وقت جب علی اکیلے حفاظت کر رہے تھے، ایک مشرک نے ایک بڑا پتھر اٹھایا، میدان احد سے پتھروں کا میدان تھا، چھوٹی چھوٹی چٹانیں بکھری ہوئی تھی، اور اٹھا کے میرے نبی کے روح انور کی طرف پھینکا۔ تاریخ ہے، تاریخ۔ اب اکیلا علی ہے، کہاں تک حفاظت کرے؟ وہ تو طواف کر رہے ہیں ناقے کا۔ وہ پتھر آ کے لگا چہرے مبارک رسول پر، اور اس جنگ میں میرے نبی کے 2 دندانہائے مبارک شہید ہوئے۔ بڑا پتھر تھا، پورے پریشر سے پھینکا گیا تھا۔ پیغمبر اکرم ناقے سے زمین پہ آئے، اس ناقے کے پیچھے گڈھا تھا، نبی اس گڈھے میں گئے، بڑا گڈھا تھا، اس گڈھے میں چلے گئے۔ یعنی اب میدان میں نبی نہیں ہے۔ جب میدان میں نبی نہ رہے اور مسلمانوں کو ناقہ خالی نظر آیا تو ایک مرتبہ ابلیس نے آواز دی ان محمدن قد قتل اذهبوا، محمد قتل ہو گئے جاؤ، محمد قتل ہو گئے جاؤ۔ رکے رہنا خدا کی قسم، تھوڑی دیر کے لیے میرا نبی گڈھے کی غیبت میں گیا ہے، ابلیس نے اعلان کر دیا دنیا سے چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے لیے نبی یعنی ہادی کہہ لو غیبت میں گیا، ابلیس نے اعلان کر دیا مر گئے۔ ابلیسیت سمجھ میں آئی کہ ہادی اگر غیبت میں چلا جائے تو ابلیسیت اس کی موت کا اعلان کر دیتی ہے۔ یا علی اب تم کیا کرو گے؟ بھائی توجہ رہے، ایک مرتبہ علی نے ناقے کو خالی دے گا، بے اختیار جت لگائی گڈھے میں گئے۔ بھائی توجہ رکھنا خدا کی قسم، ابلیس کہہ چکا ہے محمد مر گئے جاؤ، علی گڈھے میں گئے۔ جانے کے بعد ایک ہاتھ میں تلوار ہے، جانے کے بعد ایک ہاتھ سے نبی کو اٹھایا، نبی کو اٹھانے کے بعد کندھے پہ رکھا، کندھے پہ رکھنے کے بعد جست ماری، احد کے میدان میں آئے، ایک ہاتھ میں تلوار ہے، ایک ہاتھ سے اٹھایا، کہا لشکر والو میرا نبی مرا نہیں ہے، زندہ ہے۔ نہیں بھائی سننا، میں تو تمہیں جملہ ہدیہ کروں گا اور پھر واپس جاؤں گا۔ ایک ہاتھ میں تو تلوار ہے نا علی کے، دوسرے ہاتھ سے علی نے نبی کو بلند کیا اور کہا لشکر والو میرا نبی مرا نہیں ہے، زندہ ہے۔ تو علی نے احد کے میدان میں ہاتھوں پہ بلند کر کے نبی کی رسالت کا تعارف کرایا۔ یا رسول اللہ آپ انعام کیا دیں گے؟ کہا بھائی اس وقت تک دنیا سے نہیں جاؤں گا جب تک ہاتھوں پہ بلند کر کے اس کی مولائیت کا تعارف نہ کروا دوں۔
میں نے اپنے محترم سننے والوں کو زحمت دی. اچھا اب سننا، اب سلسلہ گفتگو طویل نہیں ہے، لیکن جہاں لے آیا ہوں یہ منزل تو معین تھی نا. ابلیس نے کیا کہا؟ ان محمدن قد قتل اذهبوا. بس جنگ احد میں 2 جملے ملتے ہیں اور میں یہ چاہتا ہوں، وہ بھی مورخ طبری لکھے ہیں، مورخ طبری نے، وہ بھی چاہتا ہوں تو میں ہدیہ کروں، پھر تمہارے سلسلے فکر کو آگے لے جاؤں گا. پوچھا گیا کہ بھائی آپ بھاگے کیوں؟ اسی میدان میں جب رسول گڈھے میں اور علی ابھی گڈھے میں کودے نہیں ہیں. کسی سے پوچھا آپ بھاگے کیوں؟ کہا جب رسول ہی نہ رہے تو لڑ کے کیا کریں. اور علی لڑ رہے تھے، کہا یا علی تم کیوں نہیں جاتے؟ کہا جب رسول ہی نہ رہا تو جی کے کیا کریں. یہ دیکھو اتباع اور عدم اتباع کا فرق ہے. اب یہاں رکنا نہیں چاہ رہا ہوں میں تو سرسری گزر رہا ہوں یہاں سے. اتباع اور عدم اتباع کا فرق ہے. محمد قتل ہو گئے جاؤ. کس نے کہا؟ ابلیس نے. والرسول یدعوکم، میں زندہ ہوں آؤ. کس نے کہا؟ رسول نے. میں زندہ ہوں آؤ. بھول گئے آیت؟ ابھی تو پڑھ کے گیا ہوں کہ اس وقت کو یاد کرو جب تم پہاڑوں کی چوٹیوں کی طرف جا رہے تھے اور اتنے ڈرے ہوئے تھے کہ مڑ کے نہیں دیکھتے تھے. والرسول یدعوکم فی اخراکم، رسول تمہیں پکار رہا تھا میں زندہ ہوں آؤ. تو قرآن نے کہا، رسول کہہ رہا تھا آؤ، اور تاریخ نے کہا ابلیس کہہ رہا تھا جاؤ. بات مکمل ہو گئی اور اب اس سے زیادہ گفتگو آگے نہیں جائے گی. رسول نے کہا آؤ، ابلیس نے کہا جاؤ. اب اتباع رسول تو یہی کھل کے آ گیا نا. کھل کے آ گیا نا. لیکن میں حیران ہوتا ہوں اور کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں کہ بھائی دیکھو اب میں بول رہا ہوں، اگر مولانا ادیب الپاکستانی کھڑے ہو جائیں اور یدی اسی مائکرو فون سے بولنا شروع کر دیں تو دونوں آوازیں تم سنو گے یا نہیں؟ اب وہ آوازیں مل جائیں، گڈمڈ ہو جائیں، وہ الگ بات ہے، لیکن آواز تو سنو گے نا. کیوں؟ اس لیے کہ جگہ ایک ہے، مائکرو فون ایک ہے، وقت ایک ہے، سچویشن ایک ہے، تو دونوں آوازیں سنو گے. ٹھیک. اب ایک میدان میں، ایک سچویشن میں، ایک صورتحال میں 2 آوازیں بلند ہوئیں. رسول نے کہا آؤ، ابلیس نے کہا جاؤ. اب میں آج تک سوچ رہا ہوں کہ رسول کی آواز تم نے کیوں نہیں سنی؟ بھئی یہ ہوا کیا؟ بھئی رسول کہہ رہا ہے آؤ، رسول کہہ رہا آؤ، ابلیس کہہ رہا جاؤ. جگہ ایک، وقت ایک، میدان ایک، دونوں آوازیں تمہارے کان تک پہنچ رہی ہیں تو تم نے وہ سن لی، یہ کیوں نہ سنی؟ تو بات کل اتنی ہے کہ جو انسان جس لب و لہجے سے مانوس ہوگا اسی آواز کو سنے گا. جو ابلیس سے مانوس تھا وہ گیا یا نہیں؟ جو محمد سے مانوس تھا وہ رکا یا نہیں؟ پہنچ گئی بات میرے محترم سننے والوں تک. یہ جملہ یاد رکھو گے نا بھائی. یہ جملہ میں بچوں کے لیے دہرا رہا ہوں کہ بھائی جو جس لہجے سے مانوس ہوگا، جسے جو لہجہ پیارا لگتا ہوگا اس لہجے کو سنے گا، دوسرے کو نظر انداز کر دے گا. بھائی یہی ہے نا. تو جو لہجہ ابلیس سے مانوس تھا وہ گیا یا نہیں، اور جو لہجہ محمد سے مانوس تھا وہ رکا یا نہیں؟ سمجھ گئے نا. تو اب جملہ سننا، اس سے زیادہ آج زحمت سماعت نہیں دوں گا، لیکن یہ جملہ تمہیں خصوصیت کے ساتھ ہدیہ کر رہا ہوں. اور یہ جملہ قیامت تک کے لیے قول فیصل ہے، فیصلہ ہے خدا کی قسم. پھر جب جیتی میرے نبی نے، مال غنیمت مسلمانوں نے جمع کیا، وہ فوجیں شکست کھا کے بھاگ گئی مشرکین کی. میرا نبی فاتح مدینے کے اندر داخل ہوا اور 3 دن فتح کو گزر گئے. ظہر کی نماز کے بعد میرا نبی مسجد میں بیٹھا ہوا ہے. اتنے میں وہ لوگ جن کا ذکر قرآن شریف میں ہے کہ تم جا رہے تھے پہاڑوں کی طرف، وہ واپس آئے. ظہر کی نماز میں واپس آئے. بھائی سننا اب یہ جملہ برداشت کرو گے. واپس آئے اور ترتیب کے ساتھ واپس آئے. تاریخ میں اٹھا کے دیکھنا. مورخ طبری میرے گھر کا مورخ نہیں ہے، ابن اسیر میرے گھر کا مورخ نہیں ہے. جاؤ دیکھو تاریخ میں الفاظ کیا آئے. السلام علیکم یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ پر سلام ہو. رسول نماز ظہر کے بعد تشریف فرمائے. اللہ کے رسول آپ پر میرا سلام. سننا بھائی سننا.
اب زیادہ زحمت نہیں دوں گا، فقط 5 یا 7 دقیقے تمہارے لینے ہیں، لیکن یہ جملہ سن لو۔ رسول نے جواب سلام دیا، کہا بھائی سننا، کہاں چلے گئے تھے؟ اب یہ جملہ تاریخ کا نہیں، سیرت کا ہے، اور تمہارے لطف سماعت کے لیے جملہ ہدیہ کرو، یہ تاریخ میں نہیں ہے، یہ سیرت میں۔ کہاں چلے گئے تھے؟ کہا یا رسول اللہ جب گھمسان کا رن پڑا تو ہم پناہ لینے کے لیے پہاڑ کی چوٹیوں کی طرف چلے گئے۔ کہا وہاں گئے جہاں تم سے پہلے نوح کا بیٹا پناہ لے چکا تھا۔ تاریخ میں نہیں، سیرت میں۔ کہا یا رسول اللہ گھمسان کا رن تھا۔ کہا لیکن میں تو پکار رہا تھا کہ آؤ۔ کہا یا رسول اللہ ہم نے یہ آواز نہیں سنی۔ کہا پھر تم گئے کیوں؟ کہا یا رسول اللہ میدان میں آواز بلند تھی۔ رک جاؤ، زیادہ وقت نہیں ہے، اور یہاں تمہارے اس 1 گھنٹے کے انتظار کو کارآمد بنانا چاہ رہا ہوں۔ ایک جملہ اور کہا ہے رسول نے، ایک جملہ اور کہا بھائی پہاڑ کی چوٹیوں کی طرف گئے تھے، سیرت، تو یہ واپسی میں اتنی دیر کیوں ہو گئی؟ کہا یا رسول اللہ بہت دور نکل گئے تھے۔ سیرت ہے، سیرت، آن ریکارڈ یہ جملے موجود ہیں۔ کہا لیکن میں تو پکار رہا تھا کہ میں زندہ ہوں، آؤ۔ کہا یا رسول اللہ ہم نے یہ آواز تو نہیں سنی۔ کہا پھر تم نے کیا سنا؟ کہا کہ رسول محمد مر گئے، جاؤ۔ کہا یہ سنی؟ کہا کہ ہاں یا رسول اللہ سنی۔ کہا یہ ابلیس پکار رہا تھا، زیادہ زحمت نہیں دوں گا، لیکن یہ ماحصل ہے پورے 1 گھنٹے کی تقریر کا۔ ابلیس پکار رہا تھا کہ محمد مر گئے، جاؤ۔ رسول نے کہا ابلیس پکار رہا تھا۔ کہنے لگے ہاتھوں کو جوڑ کر، اچھے امتی تھے نا، ہاتھوں کو جوڑ کے کہنے لگے یا رسول اللہ ہم تو یہ سمجھے تھے کہ یہ آواز جبریل کی آواز ہے۔ یعنی عجیب جملہ ہے یا نہیں؟ اب میں تمہیں جملہ ہدیہ کروں گا۔ رسول نے کہا وہ آواز ابلیس کی تھی، سننے والے نے سمجھا کہ یہ آواز جبریل کی ہے۔ جسے جبریل اور ابلیس میں تمیز نہ ہو، ہادی اسے بناؤ گے؟ میں نے زحمت دی، اب تمہارے فہم و فکر پر گفتگو کو حوالے کر رہا ہوں، لیکن جملہ یاد رکھنا، اور یہ جملہ اگر تم تک پہنچ گیا تو میری آج کی محنت سوارت ہے۔ رسول نے کہا بس، اب ظاہر ہے کہ مصاحب کے 5 جملے تو میں کہوں گا نا، لیکن یہ جملہ سنتے جاؤ اور اس جملے کی قیمت کو سمجھنا۔ رسول نے کہا آؤ، اور نہیں آئے۔ حسین نے کہا جاؤ، نہیں گئے۔ یہ فرق یاد رکھو گے نا، خدا کی قسم بچوں کو، ذی شعور بچوں کو، نوجوانوں کو یہ جملہ ہدیہ کر رہا ہوں۔ میرے نبی نے کہا آؤ اور نہیں آئے، میرے حسین نے کہا جاؤ اور نہیں گئے۔ جبھی تو دوبارہ چراغ جلا کے حسین نے کہا تھا کہ نہ میرے باپ کو ایسے ساتھی ملے، نہ میرے نانا کو ایسے ساتھی ملے۔